کہ گھر سے جب انسان جائز چیزیں چھوڑ دے گا تو پھر ناجائز چیزیں چھوڑنا اس کو آسان ہو جائے گا، اور جب جائز چیزیں نہیں چھوڑے گا تو پھر ناجائز چیزیں چھوڑنے کے لیے اللہ توفیق نہیں دے گا۔ روزہ اسی لیے دیا گیا تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے کہ جس طریقے سے انسان روزے سے ہوتا ہے، اور روزے کی ایک خاصیت ہے کہ اگر کہیں پر چار لوگ بیٹھے ہوں، کوئی بات چیت کر رہے ہوں، اگر اسے کہتے بیٹا آپ کا روزہ ہے، آپ کیوں فالتو بات کر رہے ہو، تو کہ ہاں ہمارا بات صحیح ہے، اب انشاءاللہ نہیں کریں گے، دل میں بات پیدا ہو جاتی ہے کہ روزے میں یہ چیز منع ہے۔ تو میرے محترم صرف روزے میں منع نہیں ہے، پوری زندگی منع ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کو ستانا، کسی کو پریشان کرنا، یہ روزے کے علاوہ بھی منع ہے۔ یہ چیزیں روزے کے علاوہ بھی منع ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ اور جب ہم نے رمضان میں ان چیزوں سے رکنے کی مشورہ کی، روزہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا صوم، عربی میں روزے کو کہتے ہیں صوم، صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا۔ سنتے رہتے ہیں حدیث پاک میں ہم لوگ کہ جب انسان رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت شیطانوں کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، سرکش شیاطین۔ اس میں دو مقصد ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین اللہ پاک قید کروا دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ جو بڑے شیطان ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں قید کر دیے جاتے ہیں، جو چھوٹے شیطان ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ لیکن دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جس سے رمضان میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ رمضان میں گناہ زیادہ غیر رمضان میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اسی سے رمضان میں بھی گناہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دل جو ہے، وہ نفس جو ہے، اس میں اتنا رچ بس جاتا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم روزے سے ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے جو روزے کا مقصد ہے جب تک وہ حاصل نہیں ہوگا تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے بھوکا رہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، کوئی بھی ہمارے اندر گناہ کی بات پیدا ہو، دل ہمارا گناہ کی بات جو ہے دل میں پیدا ہو، دماغ میں کوئی بات ہے تو فوراً یہ کہیں نہیں جو ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ہمیں حساب دینا ہوگا، تب پھر وہ روزہ ہمارا روزہ بنے گا۔ کہ جس طریقے سے میں نے پچھلے جمعے کو بتلایا تھا کہ جب انسان جو روزے دار ہوتا ہے، جس کو حقیقت میں روزہ کہا جائے، تو آخرت میں اللہ پاک اس کو اتنا بڑا ایک انعام، جہاں بہت سارے انعام دیں گے، تو ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ روزے دار کے منہ سے قدرتی طور پر ایک خوشبو پھوٹے گی۔ سارے لوگ وہ سوچیں گے کیا بات ہے، یہ اس کی منہ سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے، بول رہا ہے، سانس لے رہا ہے، بات چیت کر، اس کی منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کو بتلایا جائے گا کہ یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے دار لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر روزہ رکھا تھا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے تمام جائز چیزوں سے رک گئے تھے، ان کے لیے انعام ہے۔ تو میرے محترم روزہ پھر ہمارا روزہ ہو، کہا کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، ڈھال جانتے، ڈھال جو ہے جو اس زمانے میں کبھی جو ہے تلوار اور ڈھال سے جو ہے لڑائی ہوتی تو ڈھال سے جو ہے وار کو روکا جاتا ہے، اسی طریقے سے ڈھال روزے کے ذریعے سے انسان جو ہے گناہوں سے رکتا ہے۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان روزے کو بھاڑ میں ڈالے، یا رسول اللہ روزہ کیسے پھٹ جاتا ہے، کہا کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی برائی کرنے سے، کسی کو ستانے سے، کسی کو پریشان کرنے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے، کسی کو نیچا دکھانے سے، ان چیزوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے، روزہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب میرے مطلب ڈھال ہماری پھٹ جائے گی تو پھر وہ ہمیشہ دشمن کے حملے سے نہیں بچا سکتی ہے، تو جب ہمارا روزہ ہمارا خراب ہو گیا، روزہ ہمارا پھٹ گیا، تو پھر وہ روزہ ہمیں جو ہے آخرت میں جو ہے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں دلا سکتا۔